حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جن کے 7ویں پشت میں جا کے ان کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اور پھر قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق جو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے پچھلے جمعے سن لیا تھا۔ صدیق کے بارے میں اس میں روشنی ڈالوں گا کہ جب سرکار نے لامکاں میں جا کر رب کا دیدار کیا اور جب معراج سے لوٹ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا کہ جبریل میرے اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا، کون مانے گا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی تصدیق جو ہے یصدق کا ابو بکر، آپ کے واقع معراج کی تصدیق ابو بکر کرے گا۔ کیوں؟ وہو صدیق، کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اور پھر یہ ہوا جب سرکار نے واقع معراج کو ذکر کیا، ابو جہل انکار کیا اور وہ یہ سمجھا کہ یہ ناممکن ہے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، یہ بہترین موقع ہے ان کو ورغلانے کا۔ تو اس نے کہا کہ تو اپنے یار کے ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو کہے کہ میں راتوں رات اللہ کا دیدار کر کے آ گیا، میں مسجد اقصیٰ میں بھی چلا گیا، آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ تو بتا کہنے والا کون ہے؟ کہا وہی ہے کہ جس پہ تو کلمہ پڑھ کے ایمان لایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو وہ کہتے تو پھر بالکل سچ ہی کہتے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں، اس پہ دلیل بھی پیش کرتا تھا۔ یعنی خالی تصدیق ہی نہیں کرتا کہ سرکار نے اپنے رب کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ اس تصدیق پہ تو دلیل بھی مانگے گا تو میں دلیل بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اس وجہ سے بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے پچھلے جمعے یہ باتیں سنی تھی کہ جس کو عمدۃ التحقیق کے اندر امام مالکی ابراہیم رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، ارشاد الساری بخاری شریف کے شرح کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا، شرح عقائد کی شرح نبراس کے اندر بھی اس کو یہ ذکر کیا گیا اس بات کو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا میری کوکھ میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو اس وقت مجھے کبھی بھی تکلیف نہ ہوئی، یہاں تک کہ میں کنویں میں پانی نکالنے کے لیے جھکتی تھی تب بھی مجھے درد کا احساس نہ ہوتا تھا، میں آٹا گوندتی تھی تب بھی درد کا احساس نہ ہوتا تھا، میں بیٹھ کر جھاڑو لگاتے تھے تب بھی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تھا، لیکن جب بت خانے جا کر میں بت کو سجدہ کرنے لگتی تھی تو میرا بیٹا میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، پھر مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ جب تک میرے پیٹ میں رہا تو میرے بچے نے مجھے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ کرنے نہیں دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائیے۔ اور کیسی شان کی ولادت ہے، کیا شان کی ولادت ہے کہ کنز الایمان کے اندر یہ روایت ہے صحیح جس کے راوی خود حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا سچی محبت ہے، کیا سچا پیار ہے، کیا سچا ملن ہے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے اسلام کے اندر کسی ایسے بچے کی ولادت ہوئی نہیں کہ جو ابو بکر سے پاک بھی ہو، ابو بکر سے پاکیزہ بھی ہو اور ابو بکر سے زیادہ افضل بھی ہو۔ یعنی کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو پاک ہے، جو پاکیزہ ہے، جو صاحب طہارت ہے، جو سب سے افضل ہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج ہمارے کہنے پہ کیوں جاتے ہو؟ حدیث پڑھو نا، جن کا نعرہ تم ہم مل کے لگاتے ہیں مولا علی مشکل کشا کا، وہی ہمارے اولیاء کے امام ہیں کہ جن سے محبت کی علامت ہی ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ منافق اور مومن کے اندر تو پہچان ہی علی کے ذکر سے ہوتی ہے، جو خوش ہو جائے وہ مومن ہے، جو چڑھ جائے وہ منافق ہے۔ تو جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں وہی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی ماں نے ایسا بچہ نہیں جانا کہ جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو۔ تو لہٰذا یہ اہل سنت و جماعت کی عقائد ہیں، تو اس پہ یقین رکھنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور قربان جائیے مشکات شریف صفحہ نمبر 560 پہ
اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتی کہ سرکار میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آسمان کے تارے ٹمٹا رہے تھے۔ اتنے میں نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ هل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یہ اللہ کے رسول یہ آسمان کے جتنے تارے نظر آتے ہیں کیا اس تاروں کی تعداد کے مطابق بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا نعم عمر، ہاں عائشہ میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھی کہ میرے والد ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، تو پھر کہ عرض کرتی حضور فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، تو پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ اگر یہ ساری نیکیاں عمر کی ہیں تو پھر میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ سرکار نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر کی ایک نیکی ہے تو عمر کی ادھر ساری نیکیاں ہیں۔ یہ حال ہے ابو بکر صدیق کا۔ تو جو نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں سے بھی کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں افضل ہے، فلان مفضول ہے۔ نہیں، جس کو سرکار نے افضل قرار دے دیا وہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ قلنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ابو بکر و عمر عثمان، ہم نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ سرکار کے بعد سب سے افضل ترین ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر مولا علی، لیکن سرکار نے کبھی بھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ اگر یہ ترتیب غلط ہوتی، جو خلافت کی ترتیب ہے اہل سنت کے نزدیک وہی فضیلت کی ترتیب ہے، اگر یہ ترتیب ہی غلط ہوتی تو سرکار منع فرماتے نا، تو منع نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اس پہ اجماع صحابہ ہے، اور جو عمل صحابی کرے اور نبی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرے اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث مصطفیٰ کا نام پا جاتی ہے کہ جو صحابی کرے اور حضور منع نہ فرمائے، خاموش ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث تقریری۔ اور یہ درجہ جو ہے یہ فضیلت کا یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے حبیب نے دیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب سرکار بیمار تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ مرو ابا بکر فیصلی بالناس، اپنے باپ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عرض کرتی کہ حضور وہ جو نا رقیق القلب ہیں، ان کا دل بڑا رقیق ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جا کے فرمایا کہ لا، 3 بار فرمایا لا لا لا، عائشہ ضد نہ کر، لا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نہ اللہ مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ میرے ہوتے ہوئے یا میرے جانے کے بعد میرے مصلی کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا ہے تو میرا ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہے، یہ بھی دلیل ہے ہمارے پاس کہ حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین ہے، ورنہ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ پوری حدیث پاک ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا نا ایصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، فرماتے وانی لشاہد، میں خود وہاں موجود تھا، وما انا بغائب، میں کوئی غائب نہیں تھا، میں غائب نہیں تھا، وما بی مارادون، میں بیمار بھی نہیں تھا، میں وہی موجود تھا۔ تو واردینا لدنیانا ما رضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، تو جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند فرما لیا، اس کو ہم نے اپنی دنیا کا امام بنا لیا کہ سرکار نے جن کو ہمارا دین کا امام پیشوا بنا دیا، دنیا میں بھی وہی ہمارا امام اور پیشوا ہے۔ یہ کون بات کر رہے ہیں بولیے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اسد الغابہ جلد 3 صفحہ نمبر 221 کے اوپر ہے یہ۔ تو یہ جو ترتیب ہے خلافت کی، یہ جو فضیلت کی ترتیب ہے، یہ تو حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے خود ثابت ہے۔ اور پھر قربان جائیے، قربان ہو جائیے، کیا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سرکار علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جتنا مال ابو بکر کے جتنے مال نے مجھے نفع دیا ہے اتنا اور کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر،
ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی دوست اور ہوتا ہے، خلیل اور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، اور فرمایا الا خبردار وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل اللہ، تمہارا نبی خود اللہ کا خلیل ہے۔ اگر مجھے بنانے کی ضرورت پڑتی تو میں ابو بکر کو بناتا۔ یہ کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا، کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا، قربان جائیے۔ سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا ابو بکر انت صاحبی الی الحوض و صاحبی فی الغار، تو حوض میں بھی میرا ساتھی ہے اور غار میں بھی تو میرا ساتھی ہے۔ غار میں بھی میرا ساتھی، حوض میں بھی میرا ساتھی ہے۔ حوض کوثر جو سرکار کو فرمایا، حضور نے خود فرمایا تھا ممبری علی حوضی، یہ جو میرا ممبر ہے نا یہ میرے حوض پر ہے۔ یعنی تم لوگ تو دیکھتے ہو، صحابہ کو فرمایا کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ میرا ممبر، یہ میرے حوض پر ہے۔ حشر کا دن ہوگا، میں اسی طرح اپنے حوض کوثر پر ممبر پر جلوہ گر ہوں گا۔ اور فرمایا کہ جو پانی ہے کوثر، اس کو پلانے والے ساقی کون ہے؟ علی ہوں گے۔ ابو بکر عمر بڑے خوش ہوئے، حضرت علی کے پاس پہنچے، علی تجھے مبارک ہو، حضور نے تجھے ساقی بنا دیا، پلانے والا۔ حضرت علی نے آگے سے کہا کہ مجھے مبارک ہے تو تمہیں بھی مبارک ہو، میں پانی اسے پلاؤں گا جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی۔ ارے اگر ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام پینا چاہتے ہو، نبی پاک علیہ السلام کا آب کوثر پینا چاہتے ہو، تو پھر دل میں شیخین کی محبت رکھنی پڑے گی، ابو بکر صدیق کی محبت رکھنی پڑے گی۔ عمر فاروق اعظم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے بارے میں اپنے جذبات ارشاد فرمائے ہیں کہ دل میں عمر کی محبت ہوگی تو ہی پانی دوں گا، تو دل میں حضرت عمر کی محبت رکھنی ہوگی، ورنہ تو کوثر کا پانی بھی نہیں ملے گا، کوثر کا پانی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یعنی دینے والا، یہ ہے قاسم بانٹنے والے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں لیکن پلاتے مصطفیٰ ہیں۔ رب خالق ہے لیکن رب نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے خود خالق لیکن محبوب کو بنا دیا کائنات کا مالک۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں احادیث مصطفیٰ سے ثابت ہیں۔ آئیے چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر ہمارے ہاں چونکہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان میں فضیلت کی ہے، یہی بات میں کر رہا ہوں، اسی پہ اپنا بیان کروں گا۔ ترمذی کی حدیث شریف صحاح ستہ کے اندر صفحہ نمبر اس کا 213 ہے، اور راوی کون ہے؟ خود حضور مولا علی شیر خدا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، راوی کون ہے؟ حضرت علی، حضرت علی۔ تو بیان کا کیا ہوا موضوع؟ شان صدیق بزبان علی، ہائے ہائے، یعنی ابو بکر صدیق کی شان سنو اور مولا علی کی زبان سے سنو، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، کیوں؟ زوجنی ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ مصطفیٰ سے کیا ہے، وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے کندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے لے کے گیا ہے، اور فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کروایا۔ پہلے حدیث سنیے پھر اس کی شرح بیان کرتا ہوں۔ فرمایا رحم اللہ عمر، اب دیکھیے ترتیب، پہلے سرکار نے ابو بکر کا نام لیا، اب حضرت عمر کا نام لے رہے، پھر فرماتے رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم فرمائے ہے، فرمایا کہ یقول الحق، بولتا ہے تو حق ہی بولتا ہے، عمر کی زبان سے حق نکلتا ہے، ان الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پہ رب نے حق کو جاری فرما دیا ہے، عمر غلط نہیں بول سکتا، عمر غلط ہو نہیں سکتا، بولتا ہے تو حق ہی بولتا ہے، کس شان سے بولتا ہے؟ فرمایا ان کان مرن تاراک الحق وما له صدیق، فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم فرمائے، تستحیل ملائکہ، کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور فرمایا رحم اللہ علی، چوتھے نمبر پہ حضور مولا علی شیر خدا کا نام لیا، راوی بھی حضرت علی شیر خدا ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اللہ علی پہ رحم فرمائے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا دی، اللہم عدل الحق ماہو حیث دار، اے اللہ حق کو اسی طرف پھیر دے جہاں میرا علی جاتا ہے، فرمایا
یہ مقام علی آیا ہے، یہ نہ فرمایا کہ جہاں علی ہو وہاں حق کر دے، فرمائے نانا حق علی کے پیچھے ہوتا ہے، علی آگے آگے ہوتا ہے، اے اللہ جہاں میرا علی ہو وہیں اپنا حق پھیر دے مالک کا۔ ان چاروں صحابہ کا سرکار نے مقام ارشاد فرمایا، اور یہ ترتیب کے ساتھ، کس کے ساتھ فرمایا؟ ترتیب کے ساتھ، اونچا بولو، کس کے ساتھ فرمایا؟ آؤ اب ذرا اس کی کچھ شرح میں بیان کر دوں۔ فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی تین ہی خواہش تھی، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ پہلی خواہش یہ تھی کہ حضور کہ آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو۔ پہلی خواہش کیا ہے؟ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا۔ میر عبد الواحد بالگرامی نے لکھا ہے اس کو سبع اسنامِ رکن، دوسرے صوفیہ بھی نے لکھا کہ جو 3 دن غار ثور میں، 3 دن غار ثور میں جو ابو بکر صدیق جو مصطفیٰ کے وضحا کے چہرے کو تکتے رہے ہیں، وہ فضیلت 3 دن کی ایک طرف، اور کائنات کی تمام فضیلتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کوئی عبادت سرکار کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ سرکار کو دیکھو تو صحابی بن جائے، ہاں ہاں ہاں، سہار کو دیکھے تو صحابی بن جائے، اور جو صحابی بنے اور جو صحابی کو دیکھنے والا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام۔ لا یمسن النار مسلم مرآنی ورآئے مرآنی، حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ تو مقام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ اور پھر قربان جائیے، فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے کندھوں پہ سوار کر کے ہجرت کی ہے۔ کس نے؟ ابو بکر صدیق۔ بولی کس نے؟ ابو بکر صدیق نے۔ اس مقام پہ آ کے میں سوچنے لگ گیا کہ صفا مروہ پہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہیں، قدم لگتے ہیں ان کے، وہ صفا مروہ شعائر اللہ بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اب یہ عام پہاڑیاں نہ رہی، یہ شعائر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ مالی کا وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھ میری بندیا کے قدم لگ گئے، قدموں کو پہاڑوں نے چوم لیا، اب یہ شاعر اللہ بن گئے۔ انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے۔ ارے جس پہاڑوں پہ بی بی ہاجرہ کے قدم لگے اللہ اس کو اپنی نشانیاں کہے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماتے ہیں کہ 11 میل ابو بکر مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھا کر رات کے وقت ہجرت مدینہ کر کے نکلا، تو جس سینے نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے ہو وہ سینے کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہوگا، کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ جہاں بی بی ہاجرہ کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانی بن جائے، اور جہاں 11 میل مصطفیٰ کے قدم لگے، مصطفیٰ کے قدم لگے، ارے وہ قدم کہ اگر مکے میں مصطفیٰ چپل پہن کے چلے اللہ قرآن میں اس قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے، تو اس میں رہتا ہے۔ سرکار چلے تو مٹی لگے تو کیا ہے؟ اللہ قسم کھا لے۔ اور بخاری شریف کے اندر فرمایا ما بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا ممبر اور میرا گھر، ان کے مابین جو جگہ ہے نا یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنہ دیکھی آپ نے؟ وہ کیا تھا؟ سرکار اپنے حجرے سے نکل کے مصلی مصطفیٰ پہ آتے تھے، جہاں سرکار نے چند قدم لگائے اللہ نے اس کو جنت بنا دیا، کہو نا سبحان اللہ۔ اور جہاں 11 میل بیٹھے رہے ابو بکر صدیق کا سینہ ان قدموں کو چومتا رہا تھا۔ کیا بنایا ہوگا، کیا بنایا ہوگا، کیا مقام ابو بکر صدیق کا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی مجدد الف ثانی کی کیا ہے؟ پیر و مرشد۔ آج لوگ کہتے ہیں پیر کی نگاہ پڑ جائے گی تو کوئی بخشش کی امید ہوگی، ہے کسی صوفی کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، مشائخ کے پاس بیٹھ جاؤ، پیران اعظام کے پاس بیٹھ جاؤ، کوئی پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، کوئی تھپکی دے دے، کوئی پھونک مار دے، کوئی دعا دے دے، کوئی ذریعہ بن جائے تو چلو بخشش کی امید ہے۔ آپ کے جو پہلے بھی میں نے یہ واقعہ ذکر کیا، چونکہ آج مقام ابو بکر صدیق ہے تو اس واقعے کو ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھے۔ نان بھائی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نان بھائی تھے روٹیاں پکانے والا۔ ایک دن بڑے راضی ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ ان سے راضی ہو، اس کو کہتے کہ مانگ کیا مانگتا ہے،
پتہ چلا ولی دیتا ہے اللہ کی عطا سے، ہیں یہ شرک نہیں ہے؟ اس واقعے کو غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، یعنی جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے استمداد کرنا شرک ہے، وہ خود اس واقعے کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ولی اللہ کی عطا سے دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر دینا ہی چاہتے تو اپنے جیسا بنا۔ اوہ ابھی کہ یہ تو شرک ہو گیا، انسان تو اللہ بناتا ہے، یہ اپنے جیسا بنا۔ آپ نے فرمایا بنا سکتے ہیں لیکن تو برداشت نہیں کر سکے گا، اتنی طاقت ہے بنا سکتے ہیں۔ اس نے کہا بنائیے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس وہ سینہ ہی نہیں، اس سینے پہ اللہ کے انوار کی تجلیاں اترتی ہیں، یا میرا ہی سینہ برداشت کر سکتا ہے، تو برداشت نہیں کر سکے گا، مر جائے گا۔ اس نے کہا مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن پتہ تو چلا ہے کہ اللہ کی تجلی کا مزہ کیا ہے جو تیرے سینے میں پڑتی ہے۔ مار دے مجھے، مر جاؤں لیکن اپنی طرح بنا۔ حجرے میں لے گئے، اپنے حجرے میں لے گئے، تمام صوفیوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ حجرے میں لے گئے، توجہ ڈالی اپنے مرید پہ، رات کو تجلی ڈالی۔ حضرت صبح فجر میں اپنے حجرے سے دونوں نکلے، دونوں کی شکلیں ایک جیسی۔ اوہ لوگ پریشان ہو گئے، آج ایک پیر کی بجائے دو پیر آ گئے۔ بس فرق یہ تھا، ایک تو وہی اصل تھے اور ایک وہی جو بنے ہوئے تھے، پر فرق یہ تھا ایک کے احساس باقی تھے اور دوسرے اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ اور وہ 3 دن کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو سبع سنابل کے اندر میر عبد الواحد بن گرامی لکھتے ہیں کہ جہاں خواجہ باقی باللہ نے نگاہ ڈال دی، اپنے جیسا بندہ بنا دیا، تو توجہ تو کر مقام ابو بکر صدیق کیا ہے۔ غار ثور میں مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق ایک دن نہیں، 2 دن نہیں بلکہ 3 دن توجہ ڈالی ہے، تو کیا سے کیا مقام دیا ہوگا، کیا سے کیا بنایا ہوگا۔ یہ تو دینے والا ہی جانے اور لینے والا ہی جانے کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا۔ اور پھر آگے فرمایا دوسرا، وَآتَاكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور بلال کو میرے مال سے آزاد، اپنے مال سے آزاد کروایا۔ سبحان اللہ۔ اس پہ بھی بعض علماء نے لکھا کہ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا تھا کہ ابو بکر مجھ سے بھی پیسے لے لیتا، تو بلال کو آزاد کراؤں، میرا بھی حصہ ڈال دیتا، قربان جاؤں۔ عرض کرتے حضور میں اور میرا مال سب آپ ہی کا ہے۔ میں نے کب کہا کہ میرا مال جدا ہے؟ یہ تو سب آپ کا ہے، کہ میرا کہاں ہے، سب آپ کا ہی ہے۔ سب کس کا ہے؟ سب کس کا ہے؟ اب شرک نہیں ہو رہا؟ توجہ، نقطے پکڑا کرو، شرک نہیں ہو رہا۔ آج اب کہتا بھی کس کا ملا؟ پیر صاحب کی عطا ہے، یہ پیر و مرشد کی عطا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی وسیلے سے ملا ہے۔ لوگ فوراً شرک کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں۔ ادھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور جو بھی آپ کا ہے، یہ نہیں کہہ رہے اللہ کا ہے، یہ نہیں کہہ رہے، اور قرآن فرماتا ما اغناہم اللہ ورسول من فضلہ، کہ صرف اللہ نے غنی نہیں کیا، اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو غنی کیا ہے۔ غنی کا مطلب ہے مالدار کرنا، اور مالدار کرنا، رزق کم کرنا، زیادہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بھی ہے، میرے محبوب کا بھی ہے، میں نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ فرق یہ ہے میں ذاتی طور پہ دیتا ہوں اور میرا مصطفیٰ میری عطا سے عطا کرتا ہے۔ اب شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا کنسپٹ ہی نہیں کہ حضور خود سے دیتے ہیں۔ ایک لمحے کا ایسا کوئی عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا۔ خود سے نہیں دیتے بلکہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ کسے دیتے ہیں؟ اب غلام جو نا امیہ بن خلف تھا، بڑا خبیث، یہ حضرت بلال حبشی پہ بڑا تشدد کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ غلام مجھے احصار نہیں کر دیتا، مجھے بیچ نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ وہی، اب ایک ایک لفظ پہ غور، جو کالے رنگ والا ہے، اس نے کہا جس کی پیشانی تنگ و تاریک ہے، جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، جس کی ناک چپٹی ہوئی ہے، جو بڑا کند ذہن، بڑا غبی ہے، وہی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تعریف اس کی کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنی طرف سے خامیاں بیان کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب اس کی خوبیاں ہیں، وہ تیری نظر میں خامی ہے، میری نظر میں خوبی ہے، کیونکہ اس کا دل جو مصطفیٰ کا ہے۔ دل کس کا ہے؟ کہیے، مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو پھر اس نے کہا کند ذہن ایسا ہے کہ میں اتنے سختی کرتا ہوں اس کے اوپر، اتنی سخت سزا دیتا ہوں، اس نے کبھی رحم کی اپیل ہی نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرا دیے، فرمایا اچھا جب تو اتنی سختی کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، ننگی پیٹھ پہ تو گرم ریت ڈالتا ہے، انگارے ڈالتا ہے، گھسیٹتا ہے، مارتا ہے، خون و خون کر دیتا ہے، پشت سے چربی نکل کر کوئلوں کو بجا دیتی ہے، لیکن پھر بھی رحم کی اپیل ہی کرتا۔ اچھا یہ تو بتا، کچھ تو کہتا ہوگا، کیا کہتا ہے یہ بتا؟ امیہ بن خلف کہتا ہے، صرف ہر بار یہی کہتا ہے، اے امیہ بن خلف تو نے میرا جسم خریدا ہے، میرا دل نہیں خریدا، یہ دل کل بھی مصطفیٰ کا تھا، یہ آج بھی مصطفیٰ کا ہے۔ یہ ہے عشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا دل اللہ اور پھر فرمایا ابوبکر صدیق نے کہ جس کو تو عیب سمجھتا ہے وہ ہمارے نزدیک ہنر ہے۔ آج ذرا ٹائم کم ہے حاجی صاحب، نعرے سے تو وقت کم ہے نا، بات پوری نہیں ہوگی، نعرے کے تو ہم قائل ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس کو تو عیب کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ہنر کہلاتی ہیں۔ ارے بولو نا کیا کہلاتی ہیں؟ اچھا جب یہ بات ہوئی نا تو اس نے کہا کہ امیہ نے کہا کہ مال پرکھنے میں، قیمت لگانے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتا، تو چل پھر آج دیکھتے ہیں جیتا کون ہے، آج بولی میں لگاؤں گا تو دے۔ آپ نے فرمایا جب بات بلال کی آ گئی ہے، ابو بکر کے خزانے کھلے ہیں، تو بولتا جا، ابو بکر عطا کرتا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جس کے پاس اپنے 10,000 دینار کا مالک تھا، دینار سونے کا سکہ، اس زمانے میں 10,000 سونے کے سکے اربوں خربوں روپے بن گئے، اور اس کے اپنے غلام تھے سینکڑوں۔ اس نے کہا وہ جو 10,000 دینار کا مالک وہ بھی دے، اس کے جتنے غلام ہیں وہ بھی دے، اور بھی غلام دے، اتنا اتنا پیسہ دے، اتنا اتنا سونا دے۔ ابو بکر نے فرمایا تو بولتا جا، میں دیتا جاؤں گا۔ سب دے کے حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ اب سرکار دعا دے رہے ہیں، اب حدیث سمجھ آئی آپ کو؟ رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیا، سبحان اللہ۔ وحملنی الی دار الہجرہ، کندھوں پہ سوار کر کے مجھے ہجرت مدینہ کروائی ہے، اور فرمایا سبحان اللہ وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کروایا۔ نبی پاک علیہ السلام دعائیں دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر جب حضرات جنگ تبوک کا موقع آیا، جنگ تبوک کا موقع آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ کیا قول ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 15,000 مجاہدین کا اکیلے نے مال دیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15,000 مجاہدین کا سامان دیا ہے، 15,000۔ اور فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے 4,000 دینار، یہ 4,000 درہم دیے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا۔ باری آئی ابو بکر صدیق کی، کہو نا سبحان اللہ، گھر کا سارا مال دے دیا، سارا مال۔ حضرت عمر فاروق اعظم بعد میں کہتے میں تو دل میں یہ سوچا آج میں آگے نکل جاؤں گا، لیکن ہر بار تو نکل جاتا ہے، میں تو آدھا مال لایا کہ آج میں جیت جاؤں گا۔ ابو بکر تجھ سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آج بھی تو جیتا۔ یعنی سخاوت کرنے میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، سبحان اللہ۔ فضیلت کے اندر بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، خلافت کے اندر بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، جنت میں جانے کا پہلا نمبر بھی ابو بکر کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے سوال کیا جائے گا وہاں بھی پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت نہیں ورنہ میں گنواؤں کہاں کہاں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا۔ آج پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، کون سی من گھر جھوٹی باتیں روایتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ جو ہے ہی نہیں، نہ جس کا سر نہ جس کا پاؤں، نہ کسی محدث نے لکھا، نہ صحیح ستہ بخاری مسلم کے اندر ہے، اپنی بنی ہوئی کتابیں، اپنی ہی روایتیں، من گھرٹ موضوع غلط، اور نوجوان ینگ جنریشن کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہے۔
ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی صحیح حدیث کافی ہے، صحابہ کرام کے اقوال کافی ہیں، تابعین کے مفسرین کی تفسیر، محدثین کی جو حدیث کی شرح وہ کافی ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس لیے آنکھیں کھول کے دیکھا کرو اور بغور اس کو سنا کرو، پھر قربان جائیے۔ جب یہ ہوا نا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر میں اپنے لیے کیا چھوڑ کے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ محدثین نے بھی کمال کا نکت دیا، فرمایا اگر حضور ابو بکر کو کہتے نا خالی کہ گھر میں تو کس کو چھوڑ کے آیا ہے تو پھر جواب کو چھوڑ دیتے۔ اب سرکار نے چونکہ فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو کہتے اب بقیت اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ اب لگاؤ شرک کا فتویٰ، ہم کہتے ہیں ہمارے اللہ اللہ کا رسول کافی ہے، تو بولتے ہیں بدمعلوم شرک ہو گیا، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو ملا دیا۔ میں نے کہا ہم نے نہیں ملایا، ابو بکر صدیق نے ملایا۔ اب سرکار تو سن رہے ہیں، اب شرک ہوتا تو سرکار منع فرماتے، نہیں منع فرمایا، نہیں منع فرمایا۔ اب اتنی بات ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کو ذرا قریب آئے، دیکھا تو لباس بھی ٹاٹ کا پہنا ہوا تھا، یعنی کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ اور پھر سرکار نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ ابو بکر ہے آج تو نے لباس پہنا، اللہ اتنا راضی ہے، آسمان کے سارے فرشتوں نے یہی سامان یہ لباس پہنا ہوا ہے، جو لباس تو نے پہنا ہے آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ مقام تھا۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ جبریل تو کدھر ہے؟ تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، اللہ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی ہے، اللہ اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ اور جس کو رب سلام بھیجے اس کا مقام کیا ہے؟ جس کو رب سلام بھیجے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو رب سلام بھیجے وہ غصب کر کے خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جس کو رب سلام بھیجے وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے، ورنہ تو رب کی وحدانیت میں شک آئے گا۔ اللہ شک و شبہات سے پاک ہے، یہ رب کی دلیلیں ہیں، ان میں شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ رب نے سلام بھیجا اور پھر آگے الفاظ سنی بخاری شریف کے، تمام کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، آگے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ میرے محبوب کو کہہ کہ ابو بکر کو کہہ کہ ابو بکر تو نے سارا مال میری راہ میں دے دیا، اب بتا تو اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ رب بندے سے پوچھ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، ادھر ہم کہتے اللہ راضی ہو جاتا۔ سمجھو نا پھر مقام کیا ہے، رب پوچھ رہا ہے۔ صدیق پر رو پڑے اور فرماتے ہیں کہ انا ان راز، انا ان ربی رازن، انا ان ربی رازن، انا ان ربی رازن، تین بار فرمایا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ اے جبریل رب کو جا کے میرا پیغام دے، اللہ بتا تو نے صدیق کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں راضی ہوں، تو نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ یہ جن کا مقام ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، مجھے بتائیے ان کے بارے میں آج لوگ ایسی نازیبا باتیں کریں۔ کنز الایمان جلد 11 صفحہ نمبر 561 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار نے شان میں شاہ فرمایا ابو بکرین و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ ہم نہیں کہہ رہے، حضور فرما رہے، فرمایا میرے ابو بکر عمر جو گزر کے پہلے ان میں بھی سب سے زیادہ افضل ہیں، جو قیامت تک آئیں گے ان میں بھی سب سے زیادہ افضل ہے، یہ جو آسمان والے ان سے بھی افضل ہے، زمین والے ان سے بھی افضل ہیں، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، سوائے نبی اور مقام دیکھیے۔ حضرت ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہے، مطلع القمرین کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر کیا باہوالا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ سرکار کا ابو بکر صدیق جا رہے تھے، میں چلتے چلتے آگے ہوا، سرکار نے میری طرف دیکھا، فرمایا کیا کر رہا، پیچھے ہٹو، ابو بکر سے پیچھے ہٹو، آگے کیسے چل سکتا ہے تو؟ برجستہ ارشاد فرمایا کہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر صدیق الا ان یکون نبیا۔ فرمایا کہ نہ تو کبھی سورج کسی بندے پہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے کہ جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل والا ہو جائے سوائے نبی کے۔ اور جس بندے پہ نہ سورج طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو، لوگ آج بھی ان کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آئیے بخاری شریف اور جلد اس کی 1 صفحہ نمبر اس کا 518، دیکھیے میں خیانت نہیں کرتا،
PDF ہے, موبائل ہے, کرو ریسرچ, نکالو حدیث حوالہ. ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو, ہم حوالہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ دینا کہ پتہ نہیں کیا ہانکتا نہیں, بولتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کا شاگرد ہوں, اعلیٰ حضرت کا نمک کھایا ہے تو بات بھی حق کی کروں گا. اللہ کا بڑا کرم, میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا. اچھا یہ تحدیث نعمت کے لیے کراچی, میرپور خاص, حیدرآباد, پتہ نہیں کہاں کہاں میں ٹھٹھا بیان کرنے گیا. ایک چیز سب کو میری بڑی اچھی لگی, پتہ کیا کہتے یار یہ بندہ بات کرتا نا تو دلیل کے بغیر نہیں کرتا ہے نا. دیں گے دلیل, ہم دیں گے, پہلے دلیل لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. تو یہ عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت کے ہیں, اس کو خالی سنا نہیں کرو, یاد کر کے آگے پھیلایا کرو. اور میرا یہ بیان ریکارڈنگ ہوتا ہے, یہ وسیم علی مدنی کے نام سے یوٹیوب پہ سرچ کریں, ہر جمعے کا بیان وہاں پہ موجود ہے. آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں, اس کو آگے بھی بھیجیں. انشاءاللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے, یہ فائدہ ہوگا اس کا. آئیے ایک دو روایتیں آخر میں ذکر کرتا ہوں. راوی کون ہے؟ محمد بن حنفیہ. لو جی, حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بتائیے افضل کون ہے, بتائیے افضل کون ہے. میرے تو بیان کا ٹاپک ہے شان صدیق بزبان علی. ساری باتیں حضرت علی سے لائے ہوں تقریباً. محمد بن حنفیہ پتہ کون ہے؟ حضرت امام حسن کے بھائی. کہو نا سبحان اللہ. امام حسین کے بھائی. ہائے ہائے. حضور مولا علی شیر خدا سے سوال کرتے ہیں, ابا حضور ایو خیرن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابا یہ تو بتائیے کہ سرکار کے بعد امت میں سب سے زیادہ افضل کون ہے. یہ بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے. میں کہتا ہوں ہم سے نہ پوچھو, چلو آج کے علماء سے نہ پوچھو, جو حضرت علی کے بیٹے نے پوچھ لیا کم از کم اس پہ تو عمل کر لو, یہی تو اصل عقیدہ ہے. تو جب یہ پوچھا نا حضرت علی شیر خدا نے, کہتے ہیں ادھر میری بات مکمل نہ ہوئی, وہاں پر جستا آپ نے فرمایا ابو بکر. یعنی میرے ابھی الفاظ ختم نہ ہوئے تھے, فوراً فرمایا ابو بکر. کہتے ہیں میں نے کہا سما من, پھر کون؟ کہتے ہیں کہ سما عمر, پھر عمر اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہے. کہتے ہیں سما خشیت ان یقول عثمان, پھر میں ڈرا کہ اب یہ تیسرا نام عثمان غنی کا لیں گے. یہ کون کہہ رہے بیٹے؟ یہ اس وقت بھی مسئلہ تھا. کہتے ہیں اب میں ڈرا کہ اب یہ عثمان غنی کا نام دیں گے. میں نے ترتیب بدل دی, میں نے کہا سما انتا, پھر تو آپ ہی ہیں. فرمایا نہیں میں نہیں, تیسرا نمبر عثمان کا ہے میرا. میں ما انا الا راجل من المسلمین, یہ عاجزی کی کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں. یعنی خلیفہ تو آپ تھے, امام الاولیاء تو آپ ہیں, ہمارے پیشوا, ہمارے ایمان کا قبلہ کعبہ حضرت علی کی ذات ہے, اس کا تو انکار ہی نہیں ہے. لیکن جو مقام ان کا ہے, ان کو ان کے مقام پہ رکھ کے, ان کی اس فضیلت کے درجے پہ رکھ کے ہم یہ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں, پھر اب نہیں. افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہی ہیں. کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر قربان جائیے, ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے, امام حسن مجتبیٰ, امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے بڑے بھائی کہتے ہیں میں موجود تھا, یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے افضل کون ہے, تو کہتے انہوں نے کہا کہ ابو بکر سرکار کے بعد, انبیاء کے بعد. پھر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمر. کہتے ہیں کہ پھر اس بندے نے سوال نہ کیا, وہ چلا گیا. پھر انہوں نے قسم کھائی امام حسن مجتبیٰ نے, کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, پھر اگر وہ تیسری بار سوال کرتا تو آپ عثمان غنی کا نام لیتے. کس کا نام لیتے بولیے؟ اور یہ پھر کنزُ ایمان, مشہور حدیث کی کتابوں حضرت علی کا اپنا فرمان ہے. فرماتے خیر ھذہ الامہ, خیر ھذہ الامتی بعد نبی ابو بکر صدیق. اس امت میں سب سے بہترین شخص نبی پاک علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ساری حدیثیں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تقریباً ساری حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں. اب آئیے سب سے آخر میں صرف ایک حدیث بیان کر کے اپنا بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں. بھی قرآن کے اندر بھی ذکر ہے, لیکن قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ افضل معزز ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بھی سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو تم سے سب سے بڑا متقی ہو. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہی بتا کہ پھر متقی کون ہے, تو قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. کہنا سبحان اللہ. یہ ہم نے نہیں, انہوں نے, اپنوں نے, اغیاروں نے, امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ جس کو جہنم سے دور رکھا گیا وہ سب سے بڑا متقی ہے.
الاتقا کے آگے تمام مفسرین لکھا کہ یہاں اتقا جو سب سے بڑا متقی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. قرآن بھی ان کو سب سے زیادہ افضل کہہ رہا ہے, سرکار کی حدیث بھی ان کو اپنے سے زیادہ افضل کہہ رہی ہے. اب آئیے آخری بات صرف کنز الایمان کے اندر, صرف آخری بات. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا تو میرا خادم مجھے وضو کروا رہا تھا. پہلے پھر وضو کروایا نا, وضو فارغ ہوئے تو خادم نے یوں جھولی پھیلا کے کہا کہ حضور کچھ عطا کر دیجیے. کیا کہا؟ کچھ ابھی بھی شرک نہیں ہوا, اور مانگنا تو اللہ سے چاہیے, شرک ہونا چاہیے نا. یہ بھر دو جھولی میری یا محمد, اس پہ بھی کہتے ہیں جھولی کیا آقا بھرے گے معاذ اللہ. میں نے کہا تجھے مانگنا نہیں آتا تو منافق ہے. یہ تو اعتراض منافق کرتے تھے, مانگتے تو صحابی تھے اور انکار کرنے والے منافق تھے. صحابیوں والا عقیدہ لا, منافقوں والا عقیدہ نہ لا. اب جھولی پھیلا کا حضور کچھ عطا کر دیجئے. حضرت علی نے چہرہ دیکھا خادم کا, مسکرا دیا, اور مسکرا دیا تو کہتے ہیں حضور مسکراتے کیوں؟ فرمایا مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا, یہی وقت تھا فجر کا, یہی وقت تھا فجر کا, میں سرکار کو وضو کروا رہا تھا, اور میں نے وضو کروا کے فارغ ہوا نا تو میں نے کہا جھولی پھیلا کے آقا پھر مجھے کچھ عطا ہی کر دیجیے. سرکار فرمایا علی مانگ. کیا فرمایا؟ علی تو مانگ میں دوں گا. یہ شرک نہیں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن فرماتا ہے جو میرا نبی دے وہ لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. تو رب نے دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو دے وہ لے لو. تو سرکار رب کی عطا سے عطا کرتے ہیں. تو پھر حضرت علی شیر خدا نے اپنا واقعہ شروع کر دیا. کہتے جب سرکار نے فرمایا کہ علی مانگ, تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہ حضور اگر دینا ہی چاہتی ہے تو ایک سوال ہی کر دیتا ہوں. سوال. حضور نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا عرض کرو علی کیا سوال ہے تیرا؟ حضرت علی شیر خدا نے سوال کیا حضور یہ ارشاد فرمائیے اول من یدعا الی الحساب یوم القیامت. یہ بتا دیجئے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے کس بندے کو حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا؟ کس کو؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر. ادھر بھی ابو بکر. کس کو؟ اونچا بولو کس کو؟ ابو بکر کو. سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے فرمایا میرے ابو بکر کو بلایا جائے گا. کہتے سما من, پھر کس کو؟ فرمایا سما عمر, پھر عمر کو. سما من, پھر کس کو؟ فرمایا سما انتا, پھر تجھے. پھر کس کو؟ اب یہ عقیدہ, یہ کنسپٹ حضرت علی کا بھی تھا کہ تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے. کس کا ہے؟ حضرت علی کو تعجب ہوا, عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہر بار تیسرا نمبر عثمان کو دیتے ہو, یہاں عثمان کہاں گیا؟ فرمایا کہ علی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائے گا وہ میرا عثمان غنی ہوگا. اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا, اس لیے میں نے ان کا یہاں پہ نام نہیں لیا. تو یہ تو مقام تھا ابو بکر صدیق کا. دیکھو نا فنائت تامہ سرکار سے کیسی. حضور کی عمر بھی کتنی؟ 63 سال. حضرت ابو بکر صدیق کی عمر بھی کتنی؟ 63 سال. سرکار کا وصال کب ہوا؟ پیر کے دن. حضرت ابو بکر کا وصال کب ہوا؟ پیر کے دن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا, حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام کا وصال بھی زہر کی وجہ سے ہوا جو یہودی نے دیا. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال بھی زہر کی وجہ سے ہوا. سرکار کو زہر دینے والا بھی یہودی اور ابو بکر صدیق کو بھی زہر دینے والا یہودی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن علی رہے, حضرت ابو بکر صدیق بھی 15 دن علی رہے. سرکار کی بیماری سر کے درد اور بخار سے شروع ہوئی, ابو بکر صدیق کی بیماری بھی سر کے درد اور بخار سے شروع ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو وصیت کی, ابو بکر صدیق نے بھی آخری بار اپنی وصیت اپنی بیٹی کو کی ہے. سرکار نے آخر میں فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق نے حکم دیا عمر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ کیسی فنایت ہے, یہ کیا مقام ہے خدا کی قسم. حضرت ابوبکر صدیق کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سن اللہ کریم عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.